اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امہات المومنین کا کچھ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر دوسرے اعزاء و اقارب پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے، ان میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔ ابو طالب آپ کے فدائی اور ناصر تھے۔ 6 پھوپھیاں تھیں، 12 غلام تھے، سب کو آزاد فرمایا۔ 3 لونڈیاں تھیں، ان میں سے ایک ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 6 ہے۔ قاسم، ابراہیم، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ یہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عام طور پر آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ قاسم 2 سال تک زندہ رہے۔ ایک روایت کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق انہوں نے چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا۔ انہوں نے اعلان نبوت سے 9 سال پہلے وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ صرف سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک لخت جگر ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ کے دوسرے لخت جگر ابراہیم جمادی الاول 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم نے 10 ہجری 29 شوال کو 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ یہ ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے پہلے بھی تاجر تھے، دولت مند تھے اور امانت دار تھے۔ اعلان نبوت ہوا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے کفار کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں زینب کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق نہ دی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ انہوں نے اگرچہ لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ آئے ضرور تھے۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے عزیزوں نے معاوضے ارسال کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار بھیجا۔ یہ ہار انہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس کر دو۔ صحابہ کرام نے فوراً انہیں رہا کر دیا، ہار بھی انہیں دے دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ پورا کیا، انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ہجرت کے دوران میں حبار بن اسود نے انہیں روکنے کی کوشش کی، کفار نے ان کی مدد کی۔ اس کشمکش میں سیدہ زینب زخمی بھی ہوئیں، تاہم آپ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل زینب ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب کو روکنے کی کوشش کی تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا۔
سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ ان دونوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ علی بچپن میں فوت ہوئے۔ آپ کو امامہ سے بہت محبت تھی۔ ایک ہار بطور ہدیہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ ہار امامہ کو دے دیا۔ 12 ہجری میں سیدہ امامہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ اس وقت تک سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ان کا نکاح ہوا۔ انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پہلے نکاح میں دوبارہ ان کے گھر رخصت فرمایا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں۔ یہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی۔ گویا اعلان نبوت کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے بیٹے کو حکم دیا، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو تم سے بات نہیں کروں گا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، یعنی یہ طلاق صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدہ رقیہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے یہ نواسہ رسول مدینہ منورہ پہنچے اور 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کی خاطر غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر کے دوران میں ہی سیدہ رقیہ انتقال کر گئیں، یعنی جب آپ بدر کے میدان سے واپس تشریف لائے تو یہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، البتہ قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ رقیہ نے قریباً 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئیں۔ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لائیں۔ ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام لانے پر ابو لہب نے انہیں بھی طلاق دلوائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عثمان پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا۔ ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ آپ نے انہیں اس درجے غمگین دیکھ کر ایک روز فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اتنا ہی مہر ام کلثوم کا ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور آپ ذوالنورین کہلائے، یعنی 2 نوروں والے۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ ام کلثوم سیدنا عثمان کے نکاح میں رہیں انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ ام کلثوم کا انتقال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کے انتقال پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور زیادہ غمگین ہوئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر میرے ہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ سب سے چھوٹی تھی۔ آپ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر بات میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ کی عمر 15.5 سال کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال 5 ماہ تھی۔ اس نکاح کے گواہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی، میری وفات پر ماتم نہ کرنا، چہرے کو نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، نوحہ نہ کرنا، نہ نوحہ کرنے والوں کو بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صرف 6 ماہ زندہ رہیں، پھر چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ انتقال 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سیدہ فاطمہ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ پوری زندگی انہیں یاد کرتے رہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں باحیثیت آدمی تھے۔ انہوں نے مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں انہوں نے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ انہی سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال بڑی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی اور دوسرے کا نام ابو حالہ تھا۔ دوسرے شوہر کی موت کے بعد آپ پر تجارت کا بوجھ آ پڑا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کا مال لے کر شام جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ سیدہ تک آپ کی شہرت پہنچی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا۔ آپ وہ سامان شام لے گئے۔ اس سفر میں انہیں بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ گھبرا گئے، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ نے آپ کو بہت سہارا دیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان مشکل ترین دنوں میں ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مشرکین نے آپ کو جھٹلایا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتی رہیں۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ 3 سال انتہائی مصیبت کے سال تھے۔ مسلسل تکالیف نے آپ کو بیمار کر دیا، اور آخر آپ رمضان 10 نبوی میں اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسائی اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون۔
बुखारी की एक रिवायत में है, खदीजा तमाम जहानों की औरतों से बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह अन्हा हैं। आपका नाम सौदा, वालिद का नाम जमा बिन कैस और वालिदा का नाम शमूस बिनते नफीस था। कबीला आमिर बिन लुआई से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनका निकाह सकरान बिन अम्र आमरी रजी अल्लाह अन्हो से हुआ। ये उनके चचाजाद भाई थे। सैयदा सौदा ने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। दोनों मियाँ बीवी ने कुफार का जुल्म बर्दाश्त किया, हबशा की तरफ हिजरत भी की। कई बरस बाद जब मक्का लौटे तो सकरान का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तब आपने इन्हें भी मदीना बुलवा लिया। 10 हिजरी में आपने हज किया। इस मौके पर सैयदा सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी। आपका इंतकाल सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के दौर में हुआ। आप बहुत सखी थीं। एक मर्तबा सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हो ने दिरहमों की एक थैली उनकी खिदमत में भेजी। आपने वो तमाम दिरहम उसी वक्त तकसीम कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा निकाह सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। उस वक्त सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल थी। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की छोटी बेटी थी। नबुव्वत के 4थे साल पैदा हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। आपकी तमाम तर तालीम और तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई, लिहाजा निहायत आला दर्जे की तरबियत हुई। यही वजह है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा शरीयत के मसाइल की माहिर थीं। बड़े बड़े सहाबा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मसाइल पूछते थे। इसकी बड़ी वजह यही है कि दिन रात आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखती रहती थीं। सैयदा का हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ था, लिहाजा आप मस्जिद में होने वाली तालीम भी सुनती थीं। शाबान 5 हिजरी में एक हौलनाक वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। एक मकाम पर लश्कर ने पड़ाव डाला। सुबह सवेरे काफिले की रवानगी से पहले आप क़ज़ाए हाजत के लिए दूर निकल गईं। उस वक्त आपके गले में एक हार था। ये हार उनकी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का था। अचानक उन्होंने देखा कि हार कहीं गिर गया है। ये उस हार को तलाश करने निकल गईं। उधर काफिला रवाना हो गया। सैयदा उस वक्त बहुत दुबली पतली थी। हौदज उठाकर ऊंट पर रखने वालों को पता ही न चल सका कि आप हौदज में नहीं हैं। हार तलाश करके जब आप काफिला की जगह लौटी तो काफिला जा चुका था। अब तो आप बहुत परेशान हुई। सहाबी रसूल सैयदना सफवान बिन मुअत्तल सुलमी की जिम्मेदारी ये थी कि काफिले की गिरी पड़ी चीजों को उठाते थे, इसलिए लश्कर से पीछे रहते थे। आप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सैयदा को देखा। आपको देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उस वक्त सैयदा की आंख लग गई थी। उनकी आवाज सुनकर आंख खुल गई। उन्होंने अपना चेहरा फौरन चादर में छुपा लिया। उन्होंने अपना ऊंट उनके करीब किया, ऊंट को बिठा दिया। सफवान खुद पीछे हट गए। आप ऊंट पर सवार हो गईं। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने ऊंट की महार पकड़ ली और आगे रवाना हो गए। दोपहर के वक्त काफिला तक पहुँचे। अगरचे ये बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लश्कर में कुछ मुनाफिक भी मौजूद थे। उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा दिया, गोया वो पाक दामन नहीं रही, नऊज़ु बिल्लाह। इस इल्जाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा को सख्त सदमा पहुंचाया। सैयदा आयशा सिद्दीका इल्जाम से ला इल्म थी। वो मदीना तैयबा पहुंचकर बीमार हो गईं। जब आपको इस इल्जाम के बारे में मालूम हुआ तो आप हलकान होकर रह गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर वालिदैन के घर आ गईं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे रूमान रजी अल्लाह अन्हा का भी बुरा हाल था। यहाँ आकर सैयदा आयशा को सारी बात का पता चला। आप रोने लगी। सैयदना अबू बकर भी रोने लगे। आपकी वालिदा मोहतरमा भी रोने लगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए। ऐसे में अचानक आप पर वही की कैफियत तारी हो गई और अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयात नाजिल फरमाई। इन आयात में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बेगुनाही का ऐलान फरमाया गया और उन लोगों पर लानत की गई और वाज़ेह किया गया कि उन लोगों ने बुहतान अजीम लगाया था। उन्हें अजाब की वईद सुनाई गई। इस तरह सैयदा आयशा सिद्दीका की शान को 4 चांद लग गए। आप जवानी में बेवा हुई। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जिंदगी के सिर्फ 9 साल गुजारे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई
اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، وہیں دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17 رمضان 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی خنیس بن حذیفہ ساہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ بہت زیادہ سخی تھی، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھی، فقراء اور مساکین کو فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ ان کا نام ہند تھا، والد کا نام ابو امیہ تھا۔ یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا ہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکے واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ آپ 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں۔ علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ قرآن اور سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ متقی اور پرہیزگار اتنی تھیں کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ آپ کا نام برہ تھا، والد کا نام جہش اور والدہ کا امیمہ تھا۔ یہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ امیمہ عبداللہ کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ سیدہ زینب سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، پھر سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا تھا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले आपका निकाह सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे और आजाद करदा गुलाम थे, लेकिन इन दोनों की आपस में न निभ सकी और तलाक हो गई। तब उनकी इद्दत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। सैयदा ज़ैनब ने मंजूर किया। इस पर मुनाफिकीन ने ताना दिया कि देखो, पैगंबर ने खुद अपने बेटे की औरत से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने इन बदबातिनों के रद में आयत खातमुन नबीयीन नाजिल फरमाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन हैं, और अल्लाह ताला हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। इस आयत से ये बात वाज़ेह हुई कि मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह करना जायज है। इस तरह मुनाफिकीन के मुंह बंद हो गए। ये निकाह 4 हिजरी में हुआ। इस निकाह की खास बात यह है कि इस मौके पर पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। निकाह के लिए वही आई। ये निकाह आसमानों पर हुआ। सूरह अहज़ाब की आयत 37 सैयदा ज़ैनब के बारे में नाजिल हुई। सैयदा ज़ैनब फख्र से कहा करती थीं कि तुम्हारे निकाह तुम्हारे घर वालों ने जमीन पर किए हैं, जबकि मेरा निकाह मेरे रब ने आसमानों पर किया। आप बहुत ज्यादा सखी थीं, मेहनत करके सदका करती थीं ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। आपका इंतकाल 20 हिजरी में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में हुआ। निकाह के वक्त आपकी उम्र 35 साल थी और वफात के वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। अल्लाह की उन पर हजारहा रहमतें हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह सैयदा जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा से किया। आपका नाम बर्रा था। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया रखा। आपका पहला निकाह मुसाफिर बिन सफ़वान से हुआ। सैयदा जुवैरिया के वालिद हारिस का ताल्लुक कबीला बनु मुस्तलिक से था। ये उस कबीले के सरदार थे। इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारियां की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में उनके कबीले के 11 मर्द कत्ल हो गए। बाकी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार शुदगान में सैयदा जुवैरिया भी थी। माले गनीमत की तकसीम में ये सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई, लेकिन उन्होंने लौंडी की हैसियत से रहना मंजूर न किया और साबित बिन कैस से उजरत तय कर ली। इस सिलसिले में मदद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा रजामंद हो गईं। बाप उन्हें मुआवजा देकर छुड़ाने आया तो उन्होंने बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस तरह बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबा किराम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया है तो उनके कबीले के सब लोगों को आजाद कर दिया। इस तरह सैयदा अपने कबीले के लिए बहुत बाबरकत साबित हुई। उनकी वजह से पूरे 100 घराने आजाद हुए। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं उस वक्त आपकी उम्र 20 साल थी। वफात के वक्त उम्र 65 साल थी। आपने रबीउल अव्वल 50 हिजरी में इंतकाल फरमाया। आपने निहायत सादा और जाहिदाना जिंदगी बसर की। अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों। आपने एक निकाह सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया। ये सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। आपका नाम रमला था। उम्मे हबीबा कुनियत थी। वालिदा का नाम सफिया था। बाज मुअर्रिखीन ने आपका नाम हिंद भी लिखा है। आप सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी। एलान नुबुव्वत से 17 साल पहले पैदा हुई। शुरू ही में मुसलमान हो गई थी। इनका पहला निकाह अब्दुल्लाह बिन जहश से हुआ था। दोनों मियां बीवी साथ ही मुसलमान हुए। दोनों ने हबशा की हिजरत की। बदकिस्मती से हबशा में अब्दुल्लाह बिन जहश मुर्तद हो गया। उसने ईसाईयत कबूल कर ली।
شراب پینے لگا، اسی حالت میں مر گیا۔ عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے منظور کیا، نجاشی نے نکاح پڑھایا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، سامان بھی ساتھ دیا۔ یہ نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ سیرت اور صورت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ ایک بار ابو سفیان ملنے کے لیے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا۔ آپ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ اور آپ کے والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ یہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا۔ سلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا نکاح کنانہ بن ابو الحقیق سے ہوا۔ یہ خیبر کے مشہور قلعے القموس کا سردار تھا۔ خیبر کی لڑائی میں کنانہ مارا گیا۔ سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ خود یہ گرفتار ہوئی۔ پہلے دونوں خاونوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ صفیہ خود آپ کے شایان شان ہے۔ آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلے ایک دوسری لونڈی دے دی اور سیدہ صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کیا۔ سیدہ صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت عمر 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن حسین و جمیل تھیں۔ آپ بھی عالم فاضل تھیں۔ عورتیں آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ سیدہ صفیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھیرا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت مدد کی، ضرورت کی چیزیں ان کے گھر پہنچاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے کیا۔ ان کا نام برہ تھا۔ آپ نے میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا ہند بنت عوف تھا۔ آپ سیدنا ابن عباس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی حقیقی خالہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابۃ الکبریٰ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ابن عباس کی ماں تھی۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ ولید بن مغیرہ کی بیوی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ماں تھی۔ آپ کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا۔ ان کے خاوند کا نام مسعود بن عمرو ثقفی تھا۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ ابو رحم 7 ہجری میں فوت ہو گیا۔ شوال 7 ہجری میں ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت 50 نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ کے لیے وہ با ایمان عورت حلال ہے جو اپنا نفس ہبہ کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ روایات کے مطابق یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر صرف کے مقام پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے تھے۔ پھر سیدہ میمونہ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں۔ 61 ہجری میں صرف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ تمام امہات المومنین میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ کو بھی اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ان کے والد کا نام شمعون اور والدہ کا نام رومیہ تھا۔ سیدہ ماریہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بہن سیرین بھی بطور ہدیہ آئی تھی۔ سیدہ ماریہ بہت حسین و جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا۔ انہی سے آپ کے ہاں سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال فرمایا۔ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ تعالی کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔